sincerity and piety. Sincerity, meaning of sincerity, purity of intention is used in sincerity. نیت کا صاف ہونا, نیت کا اچھا ہونا sincerity ہوتی ہے, ٹھیک ہے. In Arabic the word اخلاص literally means to purify something. کسی چیز کو پاک کرنا, کسی چیز کو صاف کرنا, اس کا مطلب ہوتا ہے اخلاص کا مطلب. The word خالص in Arabic refers to something free from adulteration. کسی بھی خرابی سے, کسی بھی گندگی سے, کسی بھی ناپاکی سے کسی چیز کو صاف رکھنے کو کہتے ہیں خالص چیز, ٹھیک ہے. سنسیئرٹی ان ریلیجن مطلب خالص ہونا چاہیے پھر ہمارا ریلیجن میں, ہم کو خود کو خالص کرنا ہے, سنسیئر بنانا ہے اپنے ریلیجن کے لیے, اپنے مذہب کے لیے. اٹ آلسو مینس ٹو پرفارم آل ایکٹس only to gain the pleasure of Allah Almighty without any personal interest. ہم جو نماز پڑھتے ہیں, روزہ رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اگر ہم نماز اس نیت سے پڑھیں کہ یار ممی کے سامنے نماز کے لیے کھڑا ہو جاؤں گا نا, مما تو میرے سے خوش ہو جائیں گی اور مجھ کو پاکٹ منی میری بڑھ جائے گی, یہ نیت سے اگر نماز پڑھی تو کیا نماز قبول ہے؟ اگر آپ نے یہ نیت سے نماز پڑھی کہ میں نماز پڑھوں گا اور میری جو اللہ پاک ہے, میرا جو رب ہے وہ مجھ سے راضی ہوگا, وہ مجھ سے خوش ہوگا, تو کیا نماز قبول ہے؟ یہ ہماری نیت صاف نیت یہ ہوگی کہ ہم اللہ کے لیے اپنی عبادت کریں. اگر ہم کسی کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو اللہ نے کہا ہے کہ اگر ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے, نہ کہ دوسرے انسان کو بتا دیا, اور نہ کہ دکھا کے کہ یہ لینا کو دیتے ہوئے کی پکچر کھینچنا میں دے رہی ہوں. ایسے دیتے نا اب تو کہ کچھ دیتے ہوئے کی پکچر لو, ثبوت کے طور پر. جی ثبوت ہونا چاہیے کہ بھائی دیکھو ہم دیتے ہیں, تو کیا یہ سنسیئرٹی ہے؟ اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ خود بھی کسی کو کچھ دیں تو آپ کے اگر اس ہاتھ کو پتہ ہے, آپ اس ہاتھ سے دے رہے ہیں تو اس ہاتھ کو پتہ ہی نہ چلے, ایسے دیں, اتنی سیکریسی سے دیں کہ دوسرے بندے کو تو دور, آپ کو خود کو بھی آدھے جسم کو پتہ ہی نہ چلے کہ آپ نے دے دیا. کیونکہ جو مانگتا ہے نا, جس کا ہاتھ یوں ہوتا ہے, وہ اپنی عزت اپنے ہاتھ پہ رکھا ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو کسی کا ہاتھ پھیلانے سے پہلے اسے دے دو, کیونکہ پھیلایا ہوا ہاتھ انسان کے آگے نہیں, اللہ کے آگے ہاتھ پھیلنا چاہیے. ہم اپنے ہاتھ پھیلا کے دعا کس سے مانگتے ہیں؟ تو یہی اچھا لگتا ہے نا. اور اگر ہم ہاتھ پھیلا کے اللہ نہ کرے کسی کے آگے دیں کہ اللہ کے نام پہ دے دے اللہ کے, یہ اچھا لگتا ہے؟ اللہ ہمارا ہاتھ ہمارے بزرگوں کا اور ہماری آل اولادوں کا اور ہم سب بچوں کا, ہمارے پورے ملک کا, تمام مسلمانوں کا پوری دنیا میں, اور تمام انسانوں کا آف دا ہول ورلڈ, کسی کا ہاتھ کسی کے انسان کے آگے نہ پھیلائے. آمین بول دیں جی. A person who acts or works with sincerity is called مخلص, sincere. جو انسان مخلص رہتا ہے, اب میں جو آپ کو پڑھا رہی ہوں, اگر میں اس طرح پڑھاؤں کہ دیکھ رہی ہیں میڈم اچھا سا پڑھاؤں گی میں, جب میڈم گئیں ادھر کو 2 گرایا, ادھر کو 2 گرایا اور 3 پڑے ہوئے نیچے رو رہے ہیں, تو یہ اچھی بات ہے؟ یہ میں مخلص ہوں؟ نہیں. مخلص یہ ہے کہ میں اپنے دل سے ایسا پڑھاؤں کہ آپ کے دلوں میں میری بات بیٹھ جائے, اور یہ ساری زندگی میری بات آپ کے دلوں میں بیٹھی رہے, آپ لوگوں کو میری بات یاد رہے, ٹھیک ہے. یہ ہوتی ہے سنسیئرٹی. اور جو انسان سنسیئر ہوتا ہے اس کو عربک میں کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ مخلص. کیا کہتے ہیں؟ عربی میں مخلص. یس, عربک میں مخلص. امپورٹنس آف سنسیئرٹی, کیا ضرورت کیا ہے ہم کو اتنا سنسیئر ہونے کی, کیا ضرورت ہے؟ مطلب اس میں کیا, کچھ بھی بس کام تو کر رہے ہیں نا, اب چاہے اماں کو دکھانے کے لیے کر رہے ہوں یا, وہ تو ڈبل فائدہ ہو جائے گا. اگر ہم نماز اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں اور ادھر سے پاکٹ منی بھی ڈبل ہو رہی ہے, تو ایک تیر سے 2 شکار ہو رہے ہیں, تو یہ تو ایون بیٹر ہو گیا. ضرورت کیا ہے سنسیئرٹی کی؟ اب ہم ضرورت بھی پڑھ لیتے ہیں کہ ضرورت کیا ہے اس کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے
Therefore worship Allah alone, being sincerely devoted to him. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ آپ اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اور اللہ کی رضا کے لیے صرف اللہ کے سامنے جھکیں اور اسی کی عبادت کریں. Indeed, sincere worship is for Allah only. مخلص اور خالص عبادت ہم صرف کس کی کرتے ہیں؟ اب ہم جو سنسیئر ہیں اس سے ہمارا کیریکٹر پتہ چلتا ہے. یہ ہے پہلی امپورٹنس. کیا ہے؟ ہمارا کیریکٹر، ہمارا کردار کیسا ہے. اب اگر میں کہہ رہی ہوں کہ 2 شکار ہو جائیں گے، میڈم یہاں سے گزر رہی ہوں گی اور انس مجھے فوراً بتا دے گا مس میڈم آ رہی ہوگا، اچھا پڑھیں گے سب ہیں، تو کیا ہوگا؟ یہ آپ لوگ کیا سوچیں گے؟ یہ میرے لیے اچھا سوچیں گے کہ مس ماریا کو تو دیکھو کیسی ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز کیسے ہیں، میڈم کو دیکھ کے کچھ اور ویسے کچھ اور. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ آپ کا کردار بتاتا ہے. ٹھیک ہے. سنسیئرٹی آپ کا امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ سب سے پہلا تو یہ آپ کا کردار مضبوط کرتی ہے. کنٹینیو. اچھا، پیارے نبی نے بھی فرمایا ہے، پیارے نبی نے کیا فرمایا حدیث میں؟ all the actions are based on intention behind them. عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات. یہ پڑھا ہے آپ لوگوں نے؟ کس کو آتا ہے؟ آپ سنائیں. تمام اعمال نیتوں پہ مبنی ہیں. نیت کا مطلب ہے کہ ہماری نیت کیسی ہے. ٹھیک ہے. یہ اتنا بڑا اس کا رول ہے ہماری لائف میں، ہمارے کیریکٹر میں، ہماری زندگی میں کہ ہم اب کس نیت. اگر ہم پانی پلانے، ابو نے پانی مانگا، ہم پانی پلانے لے گئے، پھر آپ بیٹھ گئے کہ نہیں ابو کو پانی جو ہے نا 2 گلاس پلاؤں گا تاکہ جو ہے نا ابو میرے سے خوش ہو جائیں اور ابو جو ہے نا مجھے پکنک پہ جانے کی اجازت دے دیں یا باہر جانے کی اجازت دے دیں، یا پھر بائک کی چابی مجھے مل جائے. تو یہ نیت غلط ہے نا. اگر ہم یہ کہیں کہ اگر ہم کو بابا نے پانی مانگا ہے تو ہم 1 گلاس بابا کے لیے پانی لے کے جائیں کیونکہ وہ پیاسے ہیں، کیونکہ وہ تھکے ہوئے آئے ہیں کام پہ سے، تو بابا کے دل میں بھی آپ کے لیے عزت اور بڑھے گی اور آپ کے خود کے بھی دل میں بڑھے گی، کیونکہ ہم خود کو بھی جج کرتے ہیں کہ ہم خود کیا کر رہے ہیں، کیا ہم خود اپنا کام صحیح کر رہے ہیں یا نہیں. آ رہی ہے سمجھ میں؟ جی. The Holy Prophet said, verily Allah does not look to your faces and your wealth, but He looks at your sincerity of your hearts and your deeds. اللہ آپ کے کیا ہو گیا؟ اللہ آپ کے مال کو، دولت کو اور چہرے کو نہیں دیکھتا کہ آپ نماز سے پہلے، اللہ اگر دیکھ رہا ہوتا تو کہتا نماز سے پہلے بیٹا میک اپ لگا کے، لال لپسٹک لگا کے، تھوپ کے اس کے اوپر اور پھر آئی ہو نماز کے لیے. اللہ نے یہ نہیں کہا. اللہ نے کہا ہے کہ آپ پاک صاف ہو کے وضو کر کے صفائی کا خیال رکھتے ہوئے آئیں، کیونکہ اللہ آپ کی کیا دیکھ رہا ہے؟ نیت دیکھ رہا ہے. کیونکہ اللہ نے ہی آپ کو بنایا ہے، اللہ کو پتہ ہے آپ کتنے خوبصورت ہیں شکل سے، مگر اللہ آپ کی نیتوں کو دیکھنا چاہتا ہے کہ اب آپ کی نیت کیا ہے. آرمین، آر یو لسننگ؟ In this world, fame is also gained by a person who does something with the intention of public welfare and prosperity of humanity. مشہوری ہو جاتی ہے نا. اگر میں کسی کو یہاں پہ دوں پارٹی رکھوں اور اس پہ آپ لوگوں کو اتنا، بلکہ کسی کو بھی تصویریں بنواؤں، ویڈیو بنواؤں کہ بھائی دیکھو میں کتنی اچھی نیاز دے رہی ہوں، نیاز کی تصویر کھنچواؤں، ویڈیو بناؤں، تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ یہ میں تو میری مشہوری کر رہی ہوں میں، ورنہ میری نیت یہ تو نہیں ہے کہ لوگ اچھے سے اللہ کے نام پہ اچھی چیز کھائیں. میری تو نیت یہ ہے کہ میں مشہور ہو جاؤں کہ مس، نام میرا، میں نے کیا ہے. میں کون بولتا ہے؟ ہاں میں کون بولتا ہے؟ میں. بکری بولتی ہے میں. یہ کہہ رہی ہیں آپ بولتی ہیں. بکری بولتی ہے میں. تو ہم بکریاں نہیں ہیں. ہم کیا بولیں گے؟ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور اللہ نے ہم کو اس قابل بنایا ہے. ورنہ ہم کیا ہیں؟ آج ہم ہیں، تھوڑی دیر میں ہی ہارٹ اٹیک سے مر سکتے ہیں، 5 سیکنڈ بھی نہیں لگ سکتے. ہو سکتا ہے حضرت اسرائیل یہیں کھڑے ہوئے ہوں دروازے پہ. یو نیور نو.
ہم پورے زندگی کا پروگرام بنا کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ہم بڑے ہوں گے, یہ کریں گے, وہ کریں گے, اور ہمیں تو اگلے 5 منٹ کا بھی پتہ نہیں ہے. اس لیے میں کون بولتا ہے ہمیشہ؟ بکری. جی ہمیں کیا بولیں جی, وہ میں اس لیے آیا ہوا ہے کیونکہ ہم لوگ, وہ ایک لینگویج بھی تو ہے نا اردو, وہ لینگویج, بس وہ لینگویج اس لیے کہ ہم بتاتے ہیں اپنے آپ کو ایڈریس کرنے کے لیے بھی ہم میں بولتے ہیں, مگر ہم اسلامیات پڑھ رہے ہیں, اس میں میں نہیں ہے, اس میں ہم اللہ کو کہیں گے. ہم اب میں کا مطلب ہے میں نے کیا, میں نے لوگوں کو بانٹا, میں نے کروایا کام, میں سب سے اچھی ہوں. اللہ نے کہا میں نہیں, بولو بولو اللہ کے حکم سے, اللہ نے توفیق دی اس وجہ سے. یہ مطلب ہے میں کا, مطلب کہ 2 میں ہیں, سمجھ آئی؟ ایک میں اپنے آپ کو مغرور بناتا ہے کہ یار میں نے, جیسے مجھے کل سرٹیفکیٹ ملا, کیا میں ٹیچروں کے سامنے یہ ہو گئی گو مجھے ملا ہے, تم لوگ کیا ہو؟ ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیا, بالکل ساتھ, میں تو سب کے ساتھ بیٹھتی ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں مغرور, اللہ کا شکر ہے کہ میں مغرور نہیں ہوں. اور اللہ کبھی بھی, اب یہ نہیں ہے کہ میں ہمیشہ ہی ایسی رہوں گی, ہو سکتا ہے اللہ ہم کو بچا کے رکھے بھائی, غرور کبھی بھی آ سکتا ہے. یہ احمد, تو ہمیں اپنے ہر گناہ کی معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں نیک سمجھ ہمیشہ دے. آمین. However, we should do all good deeds with sincerity to gain pleasure of Allah Almighty only for the success of in this world and in hereafter. ہمیں اللہ کی رضامندی اگر حاصل ہوگی تو ہمیں دنیا میں بھی عزت ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی. آخرت میں تو جو ہوگا وہ تو ہوگا ہی, وہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے, اچھا کریں گے اچھا ملے گا, برا کریں گے برا ملے گا. مگر یہاں پہ بھی دنیا میں بھی لوگوں کے پاس آنکھیں ہیں, اگر آپ برا کریں گی تو سب دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب جیسے کل میڈم نے کہا کون آتا ہے, آپ لوگ نام بتائیں, تو آپ لوگوں کی بھی تو آنکھیں تھیں, ہاں یا نہیں؟ آپ لوگوں نے نام بتا دیا, سچ نام بتا دیا کہ بھائی یہی آتی ہیں. ہاں, اب اگر میں غلط کام کروں, ٹھیک ہے, اگر میں آپ لوگوں کے لنچ کے ڈبے کھول کے سب کا لنچ کھا گئی لنچ سے پہلے, تو کیا آپ لوگوں کی آنکھیں نہیں؟ کوئی اگر آپ سے پوچھے گا بلا کے کہ بھائی آپ لوگوں کا لنچ آپ لوگ نے 3 دن سے نہیں کھایا ہے, آپ لوگ اتنی ویک فیل کر رہے ہیں, بچے جو ہیں وہ کھڑے کھڑے ٹپک رہے ہیں, تو وہ کیوں ہو رہا ہے؟ آپ لوگ لنچ کا, آپ لوگ کہاں جاتا ہے آپ لوگ کا لنچ؟ تو وہ بچہ بہت بتا دے گا سچ. تو مطلب یہ میرے بتانے کا ہے کہ سچائی کبھی چھپ نہیں سکتی, سمجھ آئی؟ سنسیئرٹی کبھی چھپ نہیں سکتی. ہمیں اللہ کی رضا کے لیے کرنا, مسلسل ہلے جا, ہمیں اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کرنا چاہیے. اس کو تنگ کر رہے ہو, اس کو تانگے مار رہے ہو, اپنا ہاتھ آگے کریں. کنٹینیو. Meaning of piety, taqwa. Taqwa is an Arabic word that literally means to fear, avoid and abstain. تقوی کا مطلب ہے ہمارے دل میں ڈر ہو, ہم برائی سے بچیں اور اللہ کی طرف رجوع کریں. In Islamic Sharia, تقوی means purification of heart. اسلام کہتا ہے کہ تقوی جو ہے اس کا مطلب ہے کہ دل کی صفائی ہو, پاکی, دل کی پاکی. کس چیز سے ہوگی دل کی پاکی؟ دل کو پاک کیسے رکھیں گے؟ برے خیالوں کو دل میں نہ لا کے, سمجھ آئی؟ کہ کوئی لڑکا گزرا وہیں لیٹ گئے, کوئی لڑکی گزری وہیں لیٹ گئے, یہ نہیں. اگر کوئی نامحرم گزرا ہے تو ہم اپنی نظریں نیچے کر لیں, یہ نہیں کہ دیوانہ وار پڑ گئے, یا اللہ یہ کیا جنت کا نظارہ دکھا دیا. یہ بے حیائیاں, یہ بے حیائی میں انکلوڈ ہو جائے گی, سمجھ آئی ہے جی؟ تو ہم کو اگر کوئی نامحرم گزرتا ہے تو ہمیں اپنی نظریں نیچے کر لینی چاہیے, ٹھیک ہے؟ اچھے اخلاق بھی ہیں اور ہمارا دل بھی اور نیت بھی صاف رہتی ہے, ٹھیک ہے؟ اچھا, sincerity of intention and presence of love and fear of Allah Almighty in the heart.
ہم اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت رکھیں, اللہ تعالیٰ کا پیار پیدا کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ دیکھو اللہ تعالیٰ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. اللہ نے ہم کو سب سے بڑی چیز ایک ماں دی. ماں کیا کرتی ہے, اپنا چھوڑ کے وہ سب سے پہلے جب آپ لوگ اسکول سے آتے ہیں آپ لوگوں کا کھانا تیار ہوتا ہے. کبھی ہوتا ہے کہ آپ اسکول سے آئیں اور مما ہاتھ اٹھا کر کے اپنی روٹی ڈال کے اپنا کھانا کھانے بیٹھ گئی, کیا ہے اسکول سے آ گیا میں تو کھانا کھاؤں, ایسا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے مما آپ کو کھانے کو دیں گی. آپ بیمار ہوئے, مما نے گلوکوز کی بوتل پی اور لیٹ گئی, مما ایسا کرتی ہیں؟ نہیں, سب سے پہلے آپ کو دوا دیں گی کہ یہ ٹھیک ہو, یہ اسکول جائے, اس کے کپڑے دھوؤں, اس کے لیے پکاؤں, اس کو کھلاؤں, اس کی طبیعت دیکھوں, اس کی کاپیاں ہیں نہیں ہیں یہ انتظام کروں. تو یہ اللہ نے ہمیں اتنا بڑا جو ایک پورا 24 گھنٹے کا نوکر بنا کے رکھا ہوا ہے, اور اوپر سے پیار بھی کر رہی ہے, اوپر سے تنخواہ بھی نہیں مانگ رہی. ہم سے ماں کیا لیتی ہے بدلے میں؟ آپ اپنی ماں کو کیا دے سکتے ہیں بدلے میں؟ ہم کچھ دے سکتے ہیں اپنی ماں کو بدلے میں؟ وہ تو کرنا پڑے گا ہی. ہاں, ہم اپنی ماں کو بدلے میں کچھ بھی نہیں دے سکتے, مگر ہم اللہ کا شکر ادا کر سکتے ہیں. اگر اب سوچو آپ کی لائف میں آپ کی ماں نعوذ باللہ ہے ہی نہیں, پھر آپ کے کام کون کرے گا؟ آپ کی زندگی چلے گی کیسے؟ میں اتنی بڑی ہو گئی ہوں, میں یہ سوچ کے بھی گھبرا جاؤں اور ڈر جاؤں, صرف سوچ کے کہ اگر میری ممی کو ابھی کچھ ہو پھر میں کہاں جاؤں گی. حالانکہ میں تو ہفتے میں بس ایک ہی دفعہ اپنی امی کے پاس چکر لگاتی ہوں, وہ بھی 2-3 گھنٹے کو جاتی ہوں, بس وہاں پہ بھی کھانا میرے لیے ریڈی رکھا ہوا ہوتا ہے. مجھے وہاں جا کر کوئی بھی کام نہیں کرنا, بس گئی, کھائی, باتیں کری, واپس اپنے گھر آ گئی. ابھی بھی میں اتنی بڑی ہو کر بھی تو یہ خیال ہی ہمیں ڈرا دیتا ہے کہ ماں نہیں ہے. اور ماں کس نے دی ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ. اور باپ اتنی محنت مزدوری کر رہا ہے, اتنی محنت کر رہا ہے, اتنے پیسے اپنے لیے, خود کی کمائی ہے اس کی, ٹھیک ہے, اور وہ لوٹا کس پر آئے؟ آپ کے لیے چاول لا کے گھر میں رکھ رہا ہے, آٹا لا کے گھر میں رکھ رہا ہے, دال لا کے گھر میں رکھ رہا ہے, ہاں یا نہیں؟ تو پھر اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کہہ رہے ہیں ابو پیسے دو چیز کے, ابو پیسے دو گھومنے کے, ابو پیسے دو کاپیوں کے, بائک کی چابی دو, بائک کے پیٹرول کے پیسے دو. اس نے کون سی سزا اس کو ملی ہوئی ہے بھائی؟ ہے, مگر وہ کر رہا ہے, دیتا ہے. 1 ہفتہ 15 دن ہو گئے, 1 مہینہ ہو گیا, اب ابو برگر کے پیسے دو. اب ہمیں برگر, کیوں, کیا راشن نہیں مل رہا گھر میں؟ پھر بھی دل چاہتا ہے کہ برگر کھائیں یا بن کباب کھائیں, پھر ہم کھاتے ہی ہیں, ہاں یا نہیں؟ ابا سے پیسے لے لے کے. اس بیچارے نے کیا ظلم کر دیا بھائی؟ وہ کمائے, وہ محنت کرے وہ, اور کھائیں ہم کھا رہے ہیں اس کے پیسے بڑے مزے سے. ہماری تو کمائی بھی نہیں ہے وہ. تو ہمیں اتنا بڑا جو بینک اللہ نے دیا ہوا ہے کہ جب مرضی پیسے نکالتے رہو, ٹھیک ہے, تو اس کو کس نے دیا ہے ہمیں؟ تو ہمیں اللہ تو ہم کو تو اللہ بہت پیار کرتا ہے, تو ہمیں بدلے میں اللہ کو پیار تو کرنا چاہیے نا. ہمارا سب سے مضبوط پیار کس سے ہونا چاہیے پھر؟ اللہ تعالیٰ سے, کیونکہ اللہ نے ہمیں ماں دی, باپ دیا, بھائی بہن دیے جن سے ہم لڑ لیتے ہیں, دوستی کرتے ہیں, پھر لڑتے ہیں, پھر دوستی کرتے ہیں, ہاں یا نہیں؟ اب ان گھروں میں سوچو جن میں ماں نہیں ہے, باپ نہیں ہے, بھائی نہیں ہے, بہن نہیں ہے, اکیلا بچہ رہ رہا ہے, اور وہ بھی مزدوری کر کے لاتا ہے. جس دن مزدوری ہوئی اس دن روٹی کھائے گا, جس دن مزدوری نہیں ہوئی اس دن اس کو روٹی بھی نصیب. ماں باپ جانے کے بعد چاچا چاچی تو ہوتے ہیں نا. آپ کا خیال ہے یہ؟ ہمارے علاقے میں ایک ہمارے دوست ہے, اس کے ابھی دونوں کا انتقال ہو گیا, وہ دادی کے پاس. تو اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا ہوگا, چاچا چاچی کو. پورا بگڑا ہوا ہے. اللہ اس کو ہدایت دے, اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. اچھا جی, thus piety means that the person should have a feeling and fear in his heart that Allah Almighty is watching his every deed. اللہ, ہمیں یہ نظر رکھنی چاہیے, ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے. یہ نہیں کہ چپکے سے غلط کام کر لیا کہ کوئی دیکھ نہیں رہا. اللہ آپ کو ہر وقت دیکھ رہا ہے, تو ہمیں اپنے اندر ہی سنسیئر رہنا ہی پڑے گا. آ رہی سمجھ میں جی؟ if he does good deeds he will remind, if he does good deeds
اگر ہم اچھی کام کریں ہی ول ریوارڈ ہم ویل، اللہ تعالیٰ ہم کو اچھے ریوارڈ دے گا، اچھے تحفے دے گا، اچھے نیکیاں دے گا. اوپر کی کرنسی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے یہاں کون سی کرنسی یوز ہوگی؟ نیکیاں. ابھی ہمارے ملک میں کیا کرنسی چل رہی ہے؟ کرنسی کیا چل رہی ہے؟ کرنسی روپیہ. ہماری کرنسی کیا ہے؟ جی. اور اوپر کرنسی ریٹ کیا ہوگی؟ نیکی ہوگی. تو اللہ اتنی نیکیاں دے گا اور اللہ دنیا میں بھی دے گا. if he does evil deeds he will be punished. اس کو سزا ملے گی جو غلط کام کرے گا. اللہ نے کہیں نہیں کہا کہ چھپ کے کرے گا، اکیلے میں کرے گا، کمرے میں بند کر کے غلط کام کرے گا. اللہ نے کہا کرے گا. اللہ نے کہا اچھا اگر چھپ کے کرے یا برائی چھپا کے کرے یا کھلا کرے، برے کا انجام برا ہوئے گا، اچھے کا انجام اچھا ہوئے گا. ٹھیک ہے؟ بیکاز اللہ کہہ رہے میں تو ہر وقت دیکھ رہا ہوں، چاہے چھپا ہوا ہو چاہے کھلا ہو. Under this fear and feeling, he should adopt the path of goodness and piety and protect himself from the bad end. He should not disobey Allah Ta'ala, Allah Almighty and His Messenger in any matter. اللہ اور پیارے نبی کی ساری باتیں ہمیں ماننی چاہیے اور صحیح راستے پہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دکھایا ہے اس راستے پہ چلنا چاہیے. Importance of piety. The core and purpose of Islamic rule is only to attain piety. اسلام میں صرف ایک ہی سب سے ضروری چیز ہے اور وہ ہے تقوی، پائٹی. اللہ کے لیے اپنا دل صاف کریں، اپنا دل پیور رکھیں اور اپنی نیتوں کو اللہ کی طرف رکھیں اور اچھی نیت سے سارے کام کریں. Islam demands the spirit of piety in every action from the believers. Allah Almighty has declared that the real purpose of all deeds among faith, prayer, fasting, zakat, hajj and sacrifice is to attain piety. اب یہ ساری عبادتیں ہیں، ان سب میں پہلی چیز کیا ہے؟ نیت. آپ حج پہ جا رہے ہیں، آپ کی عبادت کی نیت ہی نہیں ہے، حج قبول ہو جائے گا؟ آپ تصویریں کھنچا کر کے زکوٰۃ دے رہے ہیں، زکوٰۃ قبول ہے؟ آپ کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہے کہ اگر آپ نے اپنے دل صاف سے عبادت نہیں کی. اچھا قرآن میں ہے so whoever practices piety and reforms upon him will be no fear for him nor they will grieve. ٹھیک ہے؟ جس نے اپنی پریکٹس میں اللہ کے لیے تقوی رکھا اس کو کبھی بھی کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے اور اس کو کبھی بھی کوئی دکھ نہیں ہوگا. The paradise and all its blessings are for the pious people. Allah Almighty says, indeed, the pious will be in the gardens and bliss. جو اچھے کام کرے گا، صاف نیت سے کرے گا، تقوی پہ رہے گا، اس کو جنت میں باغات کے وعدے ہیں. Piety is the standard of virtue. The importance of piety in Islam can be understood from the fact that Islam has declared piety as the standard of virtue instead of color, race, language, homeland, lineage or wealth. اچھا اب اسلام میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تقوی کے ریٹ پہ آپ لوگوں کو جج کیا جائے گا. اگر میرے دل میں اللہ کا تقوی کم ہے اور ایان کے دل میں بہت زیادہ ہے تو ایان مجھ سے بہتر ہے. سیدھے بیٹھو. سمجھ آئی؟ قرآن اچھا اسلام میں یہ بھی ہے کہ کوئی کسی سے کالا اور سفید میں کوئی فرق نہیں ہے، امیر اور غریب میں کوئی فرق نہیں. فرق صرف ایک چیز سے. کس چیز سے؟ تقوی سے. کس چیز سے؟ کس چیز سے؟ تقوی سے. حمزہ کی طبیعت کیسی ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا او مین کائنڈ وی ہیو میڈ یو انٹو ویریس نیشنز. اللہ نے کہا کہ انسانوں ہم نے آپ کو الگ الگ ملکوں میں الگ الگ نیشن بنا کے الگ الگ قوم بنا کے بھیجا ہے. اینڈ ٹرائبز اینڈ یو مے نو ون another. آپ ایک دوسرے کو جانیں پہچانیں.
Indeed, the more honorable amongst you is the sight of Allah. In the sight of Allah is the one who is more pious amongst you. جو اللہ کے لیے تقوی کا جذبہ زیادہ رکھے گا وہ زیادہ بڑا ہوگا. The Holy Prophet said, greatness and honor are the names of piety. On the occasion of farewell pilgrimage, farewell pilgrimage کیا ہے؟ حجۃ الوداع. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم said in a loud voice. اچھا اب آخری جو حج تھا پیارے نبی کا, اس میں پیارے نبی نے بہت زور کی آواز میں نکال کے کہا تھا کہ یاد رکھنا, remember, Arabs have no superiority over non-Arabs. عربس کی کوئی superiority نہیں ہے, اوپر نہیں ہے وہ نان عرب سے. ہم نان عرب ہیں نا, ہم عربیوں کے برابر ہی ہیں, ان میں کوئی بڑائی نہیں ہے. White have no superiority over colored. گورے کو کالے پہ superiority نہیں ہے, وہ بڑا نہیں ہے, اونچا نہیں ہے, بہتر نہیں ہے کالے سے. And no superiority over white. The best is the one who is most pious. جو اللہ کی تقوی پہ زیادہ یقین کرے گا وہی بڑا ہوگا. کوئی اور اس میں یہ نہیں ہے کالے پہ, کالا ہے تو بھائی گورا ہے تو بھائی میرا میں کون کرتا ہے؟ بکری. صحیح ہے, سمجھ آئی؟